بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 31 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، یعنی جو سردار تھے نوح علیہ السلام کے قوم کے، جن کو نوح علیہ السلام نے پچھلی آیات میں وہ جو نصیحت کی، اس نصیحت کے جواب میں وہ کہنے لگے کہ یا نوح اے نوح، قالوا انہوں نے کہا یا نوح اے نوح، قد جادلتنا، قد بے شک، جادلتا تو نے جھگڑا کیا ہے نا ہم سے، فاکثرتا بس بہت زیادہ کیا ہے تو نے، جدالنا جھگڑا ہمارا، یعنی تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے اور تو جھگڑا بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، یعنی تو بڑی بحث کرتا ہے، بہت زیادہ تو ہم سے جھگڑ رہا ہے اس معاملے میں۔ فاکثرتا پس بہت زیادہ کیا ہے تو نے، جدالنا جھگڑا ہم سے، فاتنا پس لے آ تو، یہی جو حرکت انہوں نے مشرکین مکہ نے کی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر یہ سچا کلام ہے تو ہم نے تو نہیں مانا، پھر لے آ عذاب، اور یہی بات وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہ بڑی بحث کر لی ہے تو نے ہم سے، تو فاتنا پس لے آ، بما ساتھ اس چیز کے جو تعہدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، یعنی جو تو ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم تیری بات کو اور ہدایت کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو تیرا جھگڑا کر لیا تو نے ہم سے اور ہم نہیں مان رہے، جب ہم نے نہیں مانا تو جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے وہ لے آ، فاتنا بس لے آ، بما ساتھ اس چیز کے جو تعہدنا جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، یعنی جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے۔ قال تو فرمایا نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں کہ انما سوائے اس کے نہیں، یأتیکم لائے گا تمہارے پاس، بہی اس کو، اللہ تعالی، انشاء اگر وہ چاہے، وہ جو عذاب تم مانگ رہے ہو میرے بس میں تو نہیں ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے میں عذاب لے آؤں، البتہ اللہ تعالیٰ لائے گا اگر اس نے چاہا تو، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات بتا دی کہ وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب جب کرنا چاہے گا تو تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم ٹال نہیں سکو گے، یا تم اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمہیں عذاب نہ کر سکے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے یا بے بس کرنے والے، ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دیتی تمہیں، نصحی میری خیر خواہی، ان اردت تو اگرچہ میں ارادہ کرتا ہوں، ان انصحا کہ میں خیر خواہی کروں، لکم تمہارے لیے، ان کان اللہ اگر ارادہ فرمائے، ان کان اللہ اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید و ارادہ فرماتا، ان یغویکم کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنا ہے تمہاری بدنیتی کی وجہ سے، تمہارے بری سوچوں اور برے عقائد کی بنا پر، تو پھر میں جتنی مرضی نصیحت تمہیں کر لوں میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنا ہے تو میں کیسے ہدایت دے سکتا ہوں؟ اور اس کا مطلب وہی ہے جو ہم بار بار پیچھے میں اس بات کی وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت دینا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو زبردستی گمراہ فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کا جو طلبگار ہوتا ہے، ہدایت کا جو خواہش مند ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جو ہدایت کا باغی ہوتا ہے اور ہدایت سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، ان کی اس سوچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یعنی نوح علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری خیر خواہی، ان اردت تو اگرچہ میں ارادہ کروں کہ انصح لکم کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، ان کان اللہ اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید و ارادہ فرماتا ہے، یغویکم کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، ہوا ربکم وہ رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں افطرا ہو، گھڑ لیا اس نے اس کو، قل کہہ دیجئے ان افطریتہ، اگر گھڑ لیا میں نے اس کو، یعنی انہوں نے بھی نوح علیہ السلام سے یہی بات کہی کہ تو یہ باتیں تو نے اپنے پاس سے گھڑی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا میں نے یہ گھڑا ہے، پتہ ہے نا اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے. تو فعلیہ اجرامی، پھر مجھ پر ہے میرا جرم، اور ظاہر ہے اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس جرم سے میں بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی پوچھے گا اس پر. وَأَنَا، اور میں بری ذمہ ہوں یا بری ہوں، مما اس سے، جو تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو، یعنی تم اپنے جرم کے ذمہ دار ہو، اور اگر میں نے جھوٹ گڑا ہے تو پھر وہ میں نے بھی جرم کیا، اور میں وہ جرم پھر مجھ پر ہوگا. تو وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما اس سے، جو تجرمون تم جرم کرتے ہو. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو، یہ کہ وہ، لن یؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، من قومک، تیری قوم میں سے، الا، مگر، من، جو، قد آمنا، بے شک ایمان لے آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بات بتا دی کہ ٹھیک ہے آپ نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے لی ہے، نصیحت کر لی ہے، بتیری کر لی ہے، لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں وہی بس ایمان لائیں گے، اور اب ان میں سے کوئی اور بندہ ایمان نہیں لائے گا. لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومے کا، تیری قوم میں سے، الا، مگر، من قد آمنا، جو کہ بے شک ایمان لے آیا. فلا تبتئس، پس نہ آپ غمگین ہوں، پس نہ آپ برا محسوس کریں یا غمگین ہوں، بما، ساتھ اس چیز کے، جو کانو تھے وہ یفعلون، کرتے، یعنی ہیں وہ کرتے، جو آپ کی قوم جو کرتی ہے آپ اس پر غمگین نہ ہوں. جن کے نصیب میں ہدایت تھی بس وہی ہدایت لا چکے ہیں، اب مزید ان میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں لائے گا، ایمان نہیں لائے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور جب مایوسی ہو گئی کہ اب یہ قوم مزید جو ہے وہ ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، بس جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی طرف جو ہے وہ پیش رفت شروع کر دی احکامات کی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ساتھ ہماری آنکھوں کے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے ساتھ، یعنی میں جیسے جیسے حکم دیتا ہوں میری طرف سے وحی آئے گی، جیسے جیسے حکم دیا جاتا ہے آپ اسی طرح سے کشتی بنائیے، ہمارے سامنے بنائیں اور ہماری وحی کے ساتھ بنائیں. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ خطاب کرنا مجھ سے، یا نہ مخاطب ہونا مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا. تو اب یعنی ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب ان پہ عذاب آنا ہے. اب یہ جو ظالم لوگ ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی کہ جو فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کیسا ہے، جو بھی ہے، بس اب ان کا قصہ ختم ہونا ہے. لہذا اب آپ نے ان ظالموں کے بارے میں کسی قسم کی مجھ سے بات نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ آپ خطاب کیجئے مجھ سے، یہ مخاطب ہوئیے مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظالموا، جو ظالم ہوئے، انہم، بے شک وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، یہ سب یعنی پانی میں ڈوب مریں گے. لہٰذا اب آپ کو ان کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات آپ نہ کیجیے گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے تھے کشتی. اب نوح علیہ السلام جو تھے اپنی بستی میں ایک جگہ پر، وہاں انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی. اب بستی جو تھی وہ خشکی پر تھی، قریب دریا سمندر کوئی نہیں تھا، یا پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی پانی والی کہ جہاں وہاں وہ کشتی کی ضرورت ان کو محسوس ہو. وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مرّا، گزرتے، علیہ، اس پر، یعنی نوح علیہ السلام پر، ملعن، سردار، من قومہ ہی، اس کے قوم میں سے، سخروا منہ، تو وہ مذاق کرتے اس سے. کہ یہ یہاں خشکی پہ کشتیاں بنانا شروع ہو گیا ہے، اب
یعنی ٹچرے جیسے کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہ ذرا طنز والی بات کر کے پاس سے گزر جانا، لو جی اب کشتیاں بننی شروع ہو گیا، وہ کشتی پہ کشتیاں چلیں گے، کشتی پہ جہاز چلیں گے، اس طرح کی باتیں، مذاق اڑانے کی والی باتیں وہ کر کے جاتے ان سے۔ قالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، فإنا، پس بے شک ہم، نسخرو، مذاق کریں گے، منکم، تم سے، کما، جس طرح سے تسخرون، تم مذاق کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب تو تم مذاق کر رہے ہو، پھر جب وقت پلٹے گا تو پھر ہم تم سے مذاق کریں گے۔ یہ دوسری جگہ بھی 30ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کو مذاق کرتے ہیں، قیامت والے دن اہل ایمان ان کو مذاق کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی لگ گیا پتہ، اب تم ہمیں مذاق کرتے تھے کہ مولوی یہ جناب ایسے ہے ویسے ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں رہنے کا، تو اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا چاہیے تھا۔ وہاں پھر ایماندار مذاق کریں گے ان، اور یہی صورتحال یہاں پر تھی کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا کر لو مذاق، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جس طرح سے تم مذاق کرتے ہو یا مذاق اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، پس جلد ہی تم جان لو گے، من یأتیہ، کس کو آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، وہ ذلیل کرتا ہے اس کو، یا من کس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور جس شخص پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ من یأتیہ عذاب، یعنی تم جلدی جان لو گے کہ جس کو بھی آتا ہے عذاب، یخزیہ، رسوا کر دیتا ہے اس کو یا ذلیل کر دیتا ہے اس کو، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور واقع ہوتا ہے اس پر، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، کشتی بن گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وفارت تنور، نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو تنور لگا ہوا ہے نا، اس میں سے جب پانی ابل پڑے تو اس وقت سب لوگ کشتی میں سوار ہو جائیے گا۔ یہ نشانی عذاب کے آغاز کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتائی تھی، تو وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ میری اس تنور سے مراد ساری زمین کے کھلے ہوئے منہ ہیں جہاں سے پانی نکل سکتا تھا، وہ مراد ہے۔ بہرحال زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ تنور کا جو معنی ہے روٹیاں لگانے والا تنور، اسی کو ہی مراد لیا جائے اس سے، تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جو آپ کے گھر کا تنور ہے اس میں سے جب پانی نکلے تو آپ لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں سارے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جا، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، غفارت تنور، اور ابل پڑا تنور، قلنا، ہم نے کہا، احمل، سوار کر لے، فیہا، اس میں، من کل زوجین اثنین، من کل، ہر چیز سے، زوجین، جوڑے، اثنین، دو، ہر چیز کے دو دو جوڑے، ان کو آپ اپنے کشتی میں سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی ہر چیز کے دو دو جوڑے بھی سوار کر لیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، اور گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کا استثناء اللہ نے بیان فرمایا، اللہ، سوائے ان کے، من سبقہ، کہ جن پر پہلے گزر چکی، علیہ، من سبقہ، جن پر پہلے سے گزر چکی، یا علیہ، اس پر، القول، بات، یعنی پہلے سے بات گزر چکی سے مراد نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر کی ہوئی تھی نوح علیہ السلام کو کہ یہ، کیونکہ وہ ان کے ساتھی تھے کافروں کے، تو لہٰذا یہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب فرمایا کہ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے، مطلب کیا کہ آپ کے سارے گھر والے سوار ہوں گے اس میں، لیکن ان کو نہیں کرنا جن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان کے علاوہ ومن آمانہ، اور جو بھی ایمان لائے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں میں سے ان لوگوں کے علاوہ کہ جن کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں،
اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں 72 لوگ تھے، مرد اور عورتیں ٹوٹل، جو ایمان لائے تھے 950 سال کی دعوت کے بعد۔ تو ان 72 مردوں عورتوں کو بھی سوار کر لیا، گھر والوں کو بھی سوار کر لیا، اور ہر چیز سے 2 جوڑے بھی سوار کر لیے اس کشتی میں۔ وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے، الا قلیل مگر تھوڑے، بس تھوڑے سے مراد یعنی وہی جو مفسرین بتاتے ہیں کہ 72 لوگ تھے۔ بس جی دیکھ لیں گے دوبارہ آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، بے شک تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرتا، بس بہت زیادہ کیا ہے تو نے، جدالا نہ جھگڑا ہم سے، فاتنا، پس لے آ، بما ساتھ اس چیز کے جو تعیدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے۔ قالا، تو اس نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں، یاتیکم، لائے گا تمہارے پاس بھی اس کو، اللہ اللہ، ان شاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کر دینے والے، ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، نصحی، میری خیر خواہی، ان اردت، اگرچہ میں ارادہ کروں، ان انصحا، کہ میں خیر خواہی کروں، لکم تمہارے لیے، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید، و ارادہ فرماتا، یغویکم، کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے اس کو، قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر گھڑ لیا میں نے اس کو، تو فعلی اجرامی، بس مجھ پر ہے میرا جرم، وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما، اس سے، تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہو، یہ کہ وہ، لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، من قومک، تیری قوم میں سے، الا، سوائے، من قد آمنا، ان کے جو بے شک ایمان لے آئے، فلا تبتئس، بس نہ آپ غمگین ہوں، بما ساتھ اس چیز کے جو کانو ہیں وہ یفعلون کرتے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے ساتھ، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور نہ آپ بات کیجئے مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ، بے شک وہ، مغرقون، غرق ہونے والے ہیں، یا غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے تھے کشتی، وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مرہ، وہ گزرتے، علیہ، اس پر، ملأ، سردار، من قومہ، اس کی قوم کے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے اس کا، یا مذاق کرتے اس سے، قالوا، انہوں نے کہا کہ ان تسخروا، قالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا فرمایا انہوں نے، ان تسخروا، اگر تم مذاق کرتے ہو، منا، ہم سے، فإنا، پس بے شک ہم، نسخر منکم، ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، کما، جس طرح سے، تسخرون، تم مذاق کرتے ہو، فسوف تعلمون، پس جلدی تم جان لو گے، من یأتیہ، جس کو شخص کے پاس بھی آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، رسوا کر دیتا ہے اس کو، ویحل علیہ، اور واقع ہوتا ہے اس پر، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاء، جب آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، وفارت تنور، اور ابل پڑا تندور، قلنا، ہم نے کہا، احمل، سوار کر لے، فیہا، اس میں، من کل زوجین، ہر چیز سے جوڑے، اثنین، 2، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا، سوائے ان کے، من سبق، جن پر گزر چکی، علیہ، اس پر، القول، بات، ومن آمن، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، وما آمن، اور نہیں ایمان لائے تھے، معہو، ساتھ اس کے، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے۔